السلام علیکم، میں ہوں سمر عباس۔ ملکی سیاسی فضا پر ایک بار پھر ہلچل کے اشارے مل رہے ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کی ایک بار پھر سب بندی کی سنگن ہو رہی ہے۔ اس متعلق آج کا دن انتہائی اہم گردانا جا رہا ہے، جب اسلام آباد ہو یا لاہور، دونوں مقامات پر اپوزیشن کی بیٹھکیں ہوئیں اور حکومت کے خلاف محاذرہ کی منصوبہ بندی کی گئی۔ بڑا سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کا یہ گٹھ جوڑ کیا حکومت کے خلاف ایک منظم تحریک کی تیاری کا گرین سگنل سمجھا جائے، یا فی الحال ایسا کچھ نہیں۔ جہاں آج حکومت کے خلاف سڑکیں گرم کرنے کے اشارے ملے، وہاں ایک بار پھر ایک اور موقع دے کر مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کی کوششیں بھی کی گئیں۔ اسلام آباد میں استحکام پاکستان کانفرنس میں تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے بظاہر نہ حکومت کا نام لیا اور نہ ہی مقتدرہ کو پکارا، لیکن انہوں نے ایک بار پھر مکالمہ کرنے کا مطالبہ ضرور کیا۔ ہمارے بارے میں منصوبے بنا لیے گئے ہیں کہ ہمیں نشان عبرت بنانا ہے، لیکن ہم کھڑے ہیں، ہم دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ہم سے مکالمہ کرو۔ مکالمہ نہیں کرتے تو پھر ہم تیار ہیں اس عمل کے لیے جو ہمارا مقدر ہے، ہم جد و جہد کریں گے۔ سلمان اکرم راجہ نے مکالمہ نہ ہونے کی صورت میں جد و جہد سے بھی خبردار کیا، لیکن اس آپشن پر اپوزیشن اور بالخصوص تحریک انصاف کا پہنچنا بظاہر اتنا آسان نہیں دکھ رہا۔ تحریک انصاف کی جانب سے ماضی میں کی گئی ایسی تمام کوششوں میں ہونے والی ناکامی نے اس تاثر کو اور بھی توانا کیا ہے۔ گو کہ اپوزیشن کی صفوں میں مشاورت تو جاری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہچکچاہٹ بھی دکھائی دے رہی ہے۔ خاص طور پر تحریک انصاف کا تکیہ جن مولانا فضل الرحمان پر ہے، ان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو وہ حوصلہ بخش جواب نہیں مل پا رہا جس کا انہیں انتظار ہے۔ اپوزیشن کے ساتھ الائنس کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان کی جماعت کی مرکزی مجلس عمومی کا گزشتہ 2 روز سے لاہور میں اجلاس جاری تھا، اور تاحال جمعیت علماء اسلام تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ نہیں دے سکی، اور آج بڑا فیصلہ یہ سامنے آیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپوزیشن کے اتحاد میں نہ جانے کا بڑا فیصلہ کیا ہے۔ مولانا کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چلنے سے کترانے کے پیچھے متعدد عوامل کار فرما ہے۔ یہ ضرور ہے کہ آج کل JUI اور پاکستان تحریک انصاف میں وہ سرمہری نہیں جو ماضی میں ہوا کرتی تھی، لیکن اس وقت دونوں جماعتوں کے درمیان بد اعتمادی ضرور موجود ہے، اور حال ہی میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ سے قربت بڑھا کے اداروں اور خواہش نے اور JUI نے اس حالات کو مزید جو ہے وہ آپس میں تحریک انصاف کے ساتھ بدل کیا۔ تحریک انصاف اپنے تئیں تو یہ یقین دہانی کروا رہی ہے کہ اس کے اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں چل رہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی اپنی جماعت کی جانب سے بھی اس متعلق بیان بازی اور سرگوشیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے میں تحریک انصاف سولو فلائٹ کی تیاری بھی کیے بیٹھی ہے، جس کا اظہار گزشتہ روز ہمارے پروگرام میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے بھی کیا ہے۔ اپوزیشن کا اتحاد بن رہا ہے جو آپ نے چلانی تھی، تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ہمارا بنا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب تو نہیں آ رہے، اس میں فی الحال لگ یہ رہا ہے کہ ان کی طرف سے آپ کو آ جانا۔ جب وہ آئیں گے، جس نے آنا ہے ان کی مرضی ہے، جب آئیں سو آئیں، جب نہیں کوئی آنا چاہتا وہ ساتھ چلتے جائیں گے۔ اگر وہ نہیں بھی آتے مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ پھر بھی جائیں گے اس تحریک کی بالکل طرف؟ انشاءاللہ ہمارا چل رہا ہے جی، الحمدللہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے ارادے اپنی جگہ، لیکن سیاسی پنڈت یہی سمجھتے ہیں کہ اگر مولانا فضل الرحمان اس تحریک میں شامل ہوتے تب ہی اپوزیشن کو غیر معمولی تقویت ملتی، کیونکہ وہ ماضی میں بھی حکومتوں کو گرانے اور دباؤ بڑھانے کے لیے مؤثر دھرنے اور لانگ مارچز کی قیادت کر چکے ہیں۔ اس تمام تر صورتحال میں حکومت بظاہر پرسکون محسوس کر رہی ہے، اور کرنا بھی چاہیے، اور اپوزیشن کے کسی دباؤ کو خاطر میں نہیں لا رہی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اپوزیشن کی جانب سے سیاسی عدم استحکام کی ممکنہ کوشش کی صورت میں بھی حکومت کے لیے کوئی خاص چیلنج کھڑا نہیں ہوگا، اور حکومت کا یہ اعتماد کیا اس ہاتھ کی صورت میں بھی ہے کہ جس کا مستقبل قریب میں تو فی الحال ہٹنا محال ہی دکھائی دیتا ہے۔ اور کیونکہ JUI کی طرف سے آج ایک بڑا فیصلہ کیا گیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس اتحاد میں نہیں جائے گی، جو پاکستان تحریک انصاف اتحاد بنا کر حکومت کے خلاف تحریک چلانا چاہ رہی تھی۔ یہ فیصلہ JUI نے کیوں کیا، پروگرام میں بات کرنے کے ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ عبداللہ صاحب۔ بہت شکریہ حافظ عبداللہ صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ یہ بتائے گا کہ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی جنرل کونسل کا اجلاس چکا، 2 روز تک یہ اجلاس جاری رہا، کیا مشاورت ہوئی پارٹی کے اجلاس میں، پرٹیکولرلی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ الائنس میں جانے کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں سمر عباس صاحب، آپ کو بخوبی معلوم ہے اور پوری پاکستان کو معلوم ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی پوری میڈیا، الیکٹرانک ہو، نیشنل میڈیا، پرنٹ میڈیا، وہ آج کے ہمارے یہ 2 روزہ اجلاس مرکزی جنرل کونسل جمعیت علماء اسلام پاکستان کا جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں ہو رہا تھا 19 اور 20 کو، ابھی اجلاس ختم ہوا، تو اجلاس میں کافی تقریباً ہزاروں ساتھی پورے ملک سے آئے تھے جو ہمارے ممبرز ہوتے ہیں مرکزی جنرل کونسل کے، اور ہر ممبر 3000 کی نمائندگی کرتے ہیں۔
تو اس میں چند فیصلے ہوئے. اس میں ایک فیصلہ یہ ہوا کہ غزہ کی مظلوم مسلمانوں کی اور حماس کی حمایت ہم جاری رکھیں گے، جمعیت علماء اسلام. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کی حمایت مالی امداد سے اور پاکستان میں مختلف جمہوری طریقے سے آواز ان کے حق میں اٹھائیں گے. اور اس میں یہ ہوا کہ 11 مئی کو پشاور میں اسرائیل مرد آباد کانفرنس ہوگا، یعنی شہداء غزہ کانفرنس، غزہ اور فلسطین کی مظلوم اور شہداء کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف. اور 27 اپریل کو لاہور میں ایک عظیم الشان ملین مارچ ہوگا اسرائیل کے خلاف اور غزہ اور فلسطین کی شہداء کے حق میں. اور 15 مئی کو پھر بلوچستان میں ایک عظیم ملین مارچ ہوگا، وہ بھی غزہ فلسطین شہداء کے حق میں اور اسرائیل کی جارحیت کے خلاف. ایک تو یہ فیصلہ ہے. دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو مائنز بل بلوچستان میں منظور ہوا ہے وہ خیبر پختونخوا میں آ رہا ہے. جمعیت علماء اسلام کی مرکزی کونسل نے جو آخر میں مولانا صاحب نے اعلان کیا، یکسر اس کو مسترد کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جن اراکین اسمبلی نے ووٹ کیا ہے ان کو جماعت کی طرف سے شوکات نوٹس جائے گا. پھر دیکھتے ہیں وہ تسلی بخش جواب دیں گے یا نہیں دیں گے، پھر پارٹی فیصلہ کرے گی. ایک تو یہ فیصلہ ہوا. تیسری بات یہ ہے کہ ہم پاکستان میں سیاسی پارٹیوں سے باقاعدہ، جیسے کہ MMA کا اتحاد تھا یا PDM کا اتحاد تھا یا ایک زمانے میں MRD ARD، اس قسم کی جو اتحادیں تھیں، اس قسم کی اتحاد ہم کریں گے یا نہیں کریں گے. کونسل نے فیصلہ دیا کہ ہم اس اتحاد کے حق میں نہیں ہے فی الحال. ہاں، ایشو ٹو ایشو پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ سے باہر کچھ مشترکات ہوتے ہیں، جو وہ مشترکات سامنے آئے گی وہ فیصلہ پھر سینٹرل ایگزیکٹو، جمعیت علماء اسلام کی سینٹرل ایگزیکٹو وہ فیصلہ کرے گی. جو وقتاً فوقتاً جو چیزیں، جو مشترکات جس بھی سیاسی پارٹی سے ہو، PTI سے ہو یا کوئی اور مذہبی جماعتوں سے ہو، یعنی حافظ صاحب جو اس ایشو کو جو اسپیسیفکلی پاکستان تحریک انصاف ایک تحریک چلانے کی بات کر رہی تھی JUI کے ساتھ الائنس بنا کر، آپ کی پارٹی نے فیصلہ کر لیا کہ آپ اس اتحاد کے ایسا نہیں بن رہے. دیکھیں اس میں فی الحال فیصلہ یہ ہے کہ ہم ایسا نہیں بن سکتے. اس لیے نہیں بن سکتے کہ ہم نے کافی انتظار کیا، ان کو جو تحفظات ہم نے حوالے کیے اس کا ابھی تک جواب نہیں ملا. لہٰذا جب جواب نہیں ملا تو اسی سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان المبارک ہم یہی کہا کرتے تھے کہ ہم اپنے جنرل کونسل کے پاس جائیں گے. تو جنرل کونسل نے فی الحال فیصلہ یہی دیا کہ فی الحال باقاعدہ آفیشلی اتحاد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک تو ان کی لیڈرشپ جیل میں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی آتا ہے موقف ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہے، تو لہٰذا اتھارٹی معلوم نہیں ہے. تو فی الحال جمعیت علماء اسلام پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر مشترکات جب آتی ہیں تو اسی وقت فیصلہ کرے گی. باقاعدہ آفیشلی اتحاد کا فیصلہ ہمارے مرکزی کونسل نے نہیں دیا. تو باقی اس کے علاوہ ایشوز کیا تھے تحریک انصاف کے ساتھ آپ کے، جس کی وجہ سے آپ نے یہ بڑا فیصلہ کیا کہ آپ تحریک انصاف کے ساتھ اس اتحاد میں نہیں جا رہے؟ ایک تو ان کے آپ نے کہا کہ لیڈرشپ جیل میں ہے، تو ان کو تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ آپ نے وہ اپنے قائد کو باہر لانا چاہ رہے ہیں، پریشر بڑھانا چاہ رہے ہیں گورنمنٹ پہ. تو جب تک خان صاحب باہر نہیں آئیں گے تو اتحاد نہیں بنے گا، تو پھر اس کا خان صاحب کو فائدہ کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں اس میں دیکھیں میری بات سنیے، اس میں آپ کو اندر کی باتیں ہر ساتھی بات کریں گے اور اپنا موقف وہ پیش کرتے ہیں. اس میں چاروں صوبوں سے مندوب آتے ہیں، نمائندے آتے ہیں. وہ اندر کی جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں وہ تو میں میڈیا پر نہیں بتا سکتا، لیکن اتنا میں ضرور بتاؤں گا جو بھی دلائل اس کی پشت پر ہے. فی الحال مرکزی کونسل JUI نے اتحاد کے حق میں فیصلہ نہیں دیا. جیسے کہ PDM کا اتحاد تھا یا MMA کا اتحاد تھا، اس قسم کی اتحاد اور الائنس کا فیصلہ نہیں دیا. البتہ ایشو ٹو ایشو مشترکات ہوتے ہیں، اس پر پھر سینٹرل ایگزیکٹو JUI فیصلہ کرے گی. یعنی اب تحریک انصاف اگر تحریک چلاتی ہے تو انہیں اکیلے چلانی پڑے گی، JUI اس کا ساتھ نہیں دے گی، اس میں نہیں جائے گی، اپنا حصہ نہیں ڈالے گی. تو خان صاحب کی بڑی خواہش تھی جلد فی الحال جمعیت علماء بنے. نہیں، وہ اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے میں نے آپ کو کہا TOR کی ضرورت ہے. کچھ شرائط ہے، کچھ خدشات ہے، کچھ تحفظات ہے جو ہم نے حوالے کیے.
3 مہینے سے تقریباً زیادہ ہو گئے، ابھی تک جواب نہ ہاں میں ملا نہ نہ میں ملا۔ اور یہاں جنرل کونسل کے مختلف وجوہات ریزنز کی وجہ سے انہوں نے حق میں فیصلہ نہیں دیا۔ اب تو آپ کی پارٹی نے فیصلہ کر لیا کہ آپ تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد میں نہیں جا رہے، تو یہ بتا دیں پھر وہ تحفظات، وہ خدشات، وہ کیا تھے کہ جو آپ نے تحریک انصاف کو کنوے کیے تھے، آپ کے بقول بہا سے جواب نہیں آیا، وہ کیا تھے پھر وہ بھی ذرا بتا دیں۔ نہیں وہ دیکھیں نا، ایک ونڈو ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ اپوزیشن جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر جو پارلیمانی پارٹیاں ہیں وہ آپس میں ایشو ٹو ایشو متحد ہو سکتے ہیں، ایشو ٹو ایشو، اور پارلیمنٹ سے باہر اگر کچھ مشترکات آتے ہیں، جیسے آئین کی بحالی ہے، جمہوریت کی بحالی ہے، اس قسم کی کچھ مشترکات ہوتے ہیں، اگر اس میں ہم کہاں تک اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، اکٹھے ہو سکتے ہیں، اس میں پھر وقتاً فوقتاً جب ایسے ایشو آئیں گے، جمعیت علماء اسلام کی سینٹرل ایگزیکٹو ایک الگ ادارہ ہے جو وہ بھی مولانا صاحب کی صدارت میں ہمیشہ ہوتی رہی ہے، وہ فیصلہ کرے گی جب وقتاً فوقتاً ایشو آتا ہے۔ وہ تو ہے، لیکن سر آپ کے تحفظات یا خدشات تھے کیا؟ وہ آپ نے بتائے نہیں، وہ کیا تھے جس کی وجہ سے آپ نے نہ جانے کا فیصلہ کیا؟ وہ اب نہیں بتا سکتا، وہ اب بھی نہیں بتا سکتا ہوں، جب وہ نہیں بتا سکتا ہوں اس لیے کہ جب اتھارٹی کی طرف سے اجازت ہوگی پھر ہم بتائیں گے۔ اب تو آپ کی پارٹی فیصلہ کر چکی ہے، بڑا فیصلہ آپ کی پارٹی کر چکی ہے کہ آپ تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد میں یا الائنس میں نہیں جا رہے ہیں۔ فیصلہ تو کر چکی ہے، لیکن سارے دیکھیں سمر بھائی، ساری باتیں اب نہیں ہوگی، کچھ آئندہ کے لیے چھوڑ دیے تاکہ آپ کی بھی گزارا ہو سکے، ہمارا بھی گزارا ہو سکے۔ چلیں وہ تو رہتا ہے ساتھ ساتھ، لیکن ایک جو تحریک انصاف کے اندر تقسیم تھی، جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی بات چیت کی کوشش تھی، اس پہ ریسنٹلی جے یو آئی نے بڑے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ یہی ایشوز ہیں آپ کے جس کی وجہ سے آپ نہیں جا رہے، کہ آپ کو شکوک و شبہات یہی ہے کہ وہ مختلف ایشوز ہیں، خانہ ڈھیل ہو جائے تحریک انصاف کی اور ہم جو ہے وہ سڑکوں پہ ہی رہیں؟ دیکھیے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اعتماد کا فقدان ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اتھارٹی متعین نہیں ہے۔ اتھارٹی کون ہے؟ اصل اتھارٹی تو جیل میں ہے، لیکن جو باہر ہے 10 ہے یا 5 ہے، 5 کے 5 مختلف باتیں ہیں، اگر 10 ہے تو 10 کے مختلف باتیں ہیں۔ مولانا صاحب کے پاس جب 10 آتے ہیں، ہر ایک کی بات دوسرے سے الگ ہوتی ہے، اور جہاں تک ہمارے تحفظات خدشات ہے اس کا جواب ابھی تک نہیں ملا ہے، تو لہٰذا میری پارٹی کی تحریک احتجاج تو کسی اور پارٹی کا انتظار نہیں کر سکتی، تو لہٰذا فی الحال یہی ہے کہ ہم باقاعدہ آفیشلی اتحاد میں نہیں جا سکتے، جب ایشو آئیں گے مشترکات وہ پھر سینٹرل ایگزیکٹو فیصلہ کرے گی۔ اور یہ جو ابھی ایک الائنس بنا ہوا ہے اپوزیشن کا جس کا نام ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، اس کے ساتھ بھی آپ کوئی کولیبریٹ نہیں کریں گے، اس کا حصہ بھی آپ نہیں بنیں گے، اس سے دور رہیں گے؟ نہیں، اس کا حصہ بالکل نہیں بنیں گے، اس کا حصہ ہم نہیں بنیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ کیا وجہ ہے اپوزیشن کے ساتھ جے یو آئی کیوں نہیں چل رہی؟ چلے یہ تو تحریک انصاف کے ساتھ آپ کا مسئلہ تھا، باقی اپوزیشن کے ساتھ نہ چلنے میں کیا مسئلہ ہے؟ باقی اپوزیشن کہاں ہے؟ ایک پورا الائنس بنا ہوا ہے، محمود خان اچھا گریشہ کو سے ہیڈ کر رہے ہیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے، تو نہیں تو یہ ہے نا، وہ تو میں نے کہہ دیا کہ نہیں جا سکتے ہیں، جنرل کونسل نے فیصلہ دے دیا کہ اب نہیں جا سکتے ہیں، البتہ اگر ایشو آتے ہیں مشترکات اس پر پھر اسی وقت پارٹی کی مرکزی عاملہ فیصلہ کرے گی، سینٹرل ایگزیکٹو۔ اچھا، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، کسی سے بات نہیں ہو پاتی، 10 لوگ آتے 10 کے 10 مختلف بات کرتے ہیں، تو اگر خان صاحب جب باہر آ گئے تو اس کے بعد تو انہیں شاید آپ کی ضرورت ہی نہ رہے، ضرورت تو انہیں آج تھی آپ کی سپورٹ کی۔ ٹھیک ہے، اگر ضرورت کی سیاست ہے کہ وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ادب کے ساتھ ہمیں استعمال کرتے ہیں، تو استعمال کے لیے ہم نہیں ہیں، ہم وہ ڈبہ نہیں ہے جو استعمال ہوتے ہیں۔ جی، لیکن ظاہرہ آگے اگر ڈسٹ بن تو نہیں ہے ہم۔ جی، اپوزیشن کی جماعتیں کولیبریٹ کرتی ہیں کئی ایشوز کے اوپر۔ اس وقت خان صاحب تو بڑے کین تھے، جیل سے بڑے پیغامات بھیجے انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے کہ جائیں ان سے بات کریں، ایون اپنے وزیر اعلیٰ علی بن گھنٹا پور کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا کہ بھائی آپ جو ہے ڈی خان کی سیاست سے باہر نکلیں اور ذرا مرکزی سیاست کریں۔ دیکھیے وہ پیغامات بھیجتے ہیں بصد احترام، ہم نے احترام بھی کیا ہے، اور ہم نے احترام کے ساتھ مولانا صاحب نے اس پیغامات کو سنا بھی ہے اور اس کو عزت بھی دیا ہے، تقدس کی نگاہ سے بھی دیکھا ہے۔ اسی وجہ سے مولانا صاحب نے اسی پر اعتماد کرتے ہوئے ان سے نیگوسیشن جاری رکھا، 2-3 نشستیں ہوئی، مختلف نشستیں ہوئی، تحفظات ان کے سامنے لے گئے، لیکن جب وہاں سے کوئی ہاں نہ جواب نہیں ہے اور پھر یہاں کونسل کا فیصلہ بھی آتا ہے، تو لہٰذا اب یہ اس اتحاد کا جمعیت علماء اسلام حصہ نہیں بن سکتی۔ البتہ اگر کچھ مشترکات آئے سامنے اور جمعیت علماء اسلام کے سامنے رکھے گئے آنے والے دنوں میں،
مستقبل میں پھر سینٹرل ایگزیکٹو آف JUI فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. سر بظاہر تو لگ ہی رہا ہے کہ آپ کے آج کے اس فیصلے کے بعد تو وہ جو قربت بڑھ رہی تھی تحریک انصاف اور JUI کے درمیان، وہ جو ماضی کی تلخیاں کم ہو رہی تھی، شاید وہ پھر سے بڑھنا شروع ہو جائے. نہیں دیکھیں، ہماری طرف سے کوئی تلخی نہیں ہوگی، ہماری طرف سے کوئی ایسی منفی بات نہیں ہوگی، کوئی ایسی منفی سوچ نہیں ہوگی، ہماری طرف سے کوئی تصادم اور ٹکراؤ کی بات نہیں ہوگی. اور کافی حد تک اب بھی ہم نے بہت سی باتیں برداشت کی ہے، جیسے کہ علی امین خان نے مختلف اوقات میں ہماری قیادت پر مختلف قسم کے الفاظ کسیں، لیکن ہم نے برداشت کیا ہے، جواب نہیں دیا ہے. لیکن اگر پھر بعد میں اسی قسم کی رویے کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ ماضی میں ہوتا رہا، تو پھر تنگ آمد بجنگ آمد کی بات ہوگی. اور آپ اپنی کیا الگ سے کوئی تحریک چلائیں گے اس اتحاد سے ہٹ کے، یا کیا ہوگا جہاں گورنمنٹ کے ساتھ آپ کو ہماری تاریخ تو میں نے آپ کو بتایا، یعنی کہ جو ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ کہیں حکومت کے ساتھ بھی تعاون JUI کا نظر آیا ہمیں، کہیں اپوزیشن کے ساتھ بھی آپ کھڑے نظر آئے، تو وہی رویہ رہے گا کہ کھل کے نہ اس طرف نہ اس طرف؟ نہیں، میں ایک عرض کر لوں، تاریخ تو ہماری جاری ہے. تونسا میں بھی عید کے بعد 5 اپریل کو ہمارا ایک عظیم شان جلسہ ہوا. پچھلے 1 سال سے ہماری تاریخ جاری ہے، پچھلے 1 سال سے جاری ہے. ابھی کراچی میں 13 اپریل کو ہوا، ابھی 27 اپریل کو لاہور میں ہو رہا ہے، پھر 11 مئی کو پشاور میں ہو رہا ہے، پھر 15 مئی کو کوئٹہ میں ہو رہا ہے. ہاں، تاریخ تو جاری ہے ہماری. صحیح ہے. بہت شکریہ حافظ عبداللہ صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین، آپ نے بڑی خبر ملاحظہ کی. حافظ عبداللہ صاحب کا کہنا ہے کہ JUI نے بڑا فیصلہ کیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس اتحاد میں نہیں جا رہی جس اتحاد کے لیے عمران خان صاحب بڑے پر امید تھے. پاکستان تحریک انصاف بڑی پر امید تھی کہ JUI اس اتحاد کا حصہ بنے گی اور مل کر ایک بڑی تحریک حکومت کے خلاف چلائی جائے گی. لیکن اب وہ تحریک جو ہے وہ چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، چونکہ JUI جیسی بڑی جماعت نے، اہم جماعت نے، جس پہ تحریک انصاف کا بڑا انحصار تھا، بڑی نظریں تھیں، اب اس پارٹی نے ہی اس تحریک کا حصہ نہ بننے کا بڑا فیصلہ کیا ہے. آج JUI کی مرکزی جنرل کونسل کا اجلاس تھا جس میں یہ بڑا فیصلہ آج کیا گیا ہے. پروگرام میں مختصر بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے ایک اور انتہائی اہم ایشو پر. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جمعیت علماء اسلام نے آج بڑا فیصلہ کیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کا حصہ نہیں بن رہی. آج JUI کی مرکزی جنرل کونسل کا اجلاس تھا لاہور میں. 2 روز تک یہ اجلاس جاری رہا اور آج یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے جنرل کونسل کے اجلاس سے کہ JUI اس اتحاد کا حصہ نہیں بنے گی. تحریک انصاف کے ساتھ ان کے بڑے تحفظات ہیں، تحریک انصاف کے ساتھ اعتماد کا فقدان ہے. تو تحریک انصاف کو اب تک اپنے تحفظات سے آگاہ کیا، اس پر جواب نہیں آیا. اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی جو موجودہ دستیاب قیادت ہے، ہر بندے کی اپنی زبان ہے، اپنا موقف ہے. اس وجہ سے JUI جو ہے تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد میں نہیں جا رہی. اسی پہ ہم اب موقف لیں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسف زئی کا کہ اب تحریک کیسے چلے گی. بہت شکریہ شوکت صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. آپ سے کچھ دیر پہلے حافظ عبداللہ صاحب نے کنفرم کر دیا ہے کہ JUI کی مرکزی جنرل کونسل نے آج 2 روز کے اجلاس کے بعد فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف جو الائنس بنا کے تحریک چلانا چاہ رہی تھی، اس الائنس کا ایسا نہیں بن رہی. تو اب کیا ہوگا اگلا لائے عمل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں، میں تو پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ JUI جو ہے وہ دونوں طرف کھیلنا چاہتی ہے، لیکن پھر مجھے منع کیا گیا پارٹی کی طرف سے کہ جی آپ اس طرح بات نہ کریں. لیکن میں سمجھتا تھا کہ ان کے لیے مشکل ہے تحریک چلانا اس وقت حکومت کے خلاف. اب ان کی کیا مجبوریاں ہو سکتی ہیں وہ تو وہی بتا سکتے ہیں، لیکن بہرحال تحریک انصاف کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے. تحریک انصاف الحمدللہ بالکل تیار ہے اور کوئی ایشو نہیں ہے، اسٹریٹ پاور رکھتی ہے. اور یہ کہنا کہ جی تحریک انصاف میں گروپ بندی ہے یا ان کا وہ یہ بالکل غلط ہے. تحریک انصاف کی لیڈرشپ ایک ہے، چیئرمین بیرسٹر گور ہے، سلمان اکرم راجہ سیکرٹری جنرل ہیں، ان سے بات چیت ہو سکتی ہے، وہی آپ کا وہی عمران خان کا موقف دے سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ تو دیکھیں اختلافات تو کیا JUI کے اندر نہیں رہی ہے، اختلافات کسی اور پارٹیوں میں اختلافات نہیں، وہ ہمارے اندرونی معاملات ہیں. لیکن جو جہاں تک JUI کے ساتھ اتحاد کی بات تھی یا کسی اور ایشوز کے اوپر، تو اس پہ تو کوئی اختلافات نہیں ہے. وہ جو بیرسٹر گور، جو سلمان اکرم راجہ صاحب کہیں گے، وہی پارٹی کا موقع وہی ہوگا. صحیح ہے. تو میرے خیال سے یہ ایک بہانہ ہے اور ان کی مرضی ہے. اگر وہ نہیں آنا چاہتے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. الحمدللہ ہماری اسٹریٹ پاور موجود ہے. کتنا بڑا نقصان ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے، کتنا بڑا بلو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے. چونکہ عمران خان صاحب جیل سے متعدد پیغامات بھیج چکے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ملائیں، راضی کریں، ساتھ ملائیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا خان صاحب کی مرضی و منشا کے برعکس.
جی دیکھیں، ہم تو ابھی بھی کوشش کریں گے، ہماری تو ابھی بھی کوشش ہے کہ JUI سمیت جتنے بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں ہم ان کو اکٹھا کریں اور ایک پلیٹ فارم پر لا کر حکومت کے خلاف ایک مؤثر تحریک چلائیں۔ آپ خود دیکھیں کہ یہاں صرف مسئلہ تو عمران خان کا تو ہے ہی نہیں جو کہا جاتا ہے کہ جی عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک شروع کریں۔ عمران خان تو منع کر چکا ہے کہ جی میری بات ہی نہ کی جائے، میری بشرا بیوی کی بات نہ کی جائے، کیونکہ ہم عدالتی مقدمات لڑ کر باہر آنا چاہتے ہیں، وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت ایشو کیا ہے؟ دیکھیں پارلیمنٹ کی بالادستی نہیں ہے۔ انصاف ایک طرف ان سے اتحاد چاہتی تھی، آپ ایک طرف انہیں اپنے الائنس میں لانا چاہ رہے تھے، جو ظاہر تحریک چلانا اس وقت زیادہ مجبوری پاکستان تحریک انصاف کے لیے JUI سے زیادہ، لیکن ساتھ ساتھ بیانات کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ آپ سے کچھ دیر پہلے حافظ محمد اللہ صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ کئی مرتبہ علی امین گنڈا پور صاحب نے مولانا صاحب پر تنقید کی، لیکن اس پہ خاموشی اختیار رکھی گئی JUI کی طرف سے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر ایسے بیانات آئے تو پھر تنگ آمد بجنگ آمد والی صورتحال ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے لیے، پھر وہ جو ایک قربت تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اب تک ہم نے تحریک انصاف کو اپنے تحفظات اور خدشات سے آگاہ کیا تھا، ہم نے جو ان سے جواب مانگا تھا، اب تک تحریک انصاف کی طرف سے کوئی اس پہ وضاحت یا جواب نہیں آیا۔ اور پھر وہ دوسرا کہتے ہیں کہ PTI کے خان صاحب جیل میں ہیں، باقی باہر کریں، اتھارٹی نہیں، ہم کس سے بات کریں، کس کے ساتھ ڈیل کریں کہ جو 10 لوگ ہیں ہر بندے کا اپنا موقف ہے۔ نہیں دیکھیں، یہ بات تو بالکل غلط ہے کہ جی 10 لوگ ہیں 20 لوگ ہیں۔ جو پارٹی کی ہیرارکی ہوتی ہے نا وہی پارٹی ہوتی ہے، اور یہ تو ایک بہانہ ہو سکتا ہے کہ 10 لوگ ہیں۔ دیکھیے علی امین گنڈا پور صاحب CM ہیں اور ان کا تعلق بھی DA خان سے ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی تعلق DA خان سے ہے، وہ ایک ہی حلقہ ہے دونوں کا۔ تو وہ آپس میں اگر ان کی بیان بازی لگی رہی تو وہ ان کو پتہ بھی تھا، وہ بھی ایک دوسرے کے خلاف لگے رہتے ہیں، اور آج بھی شاید نہیں، میں عرض کرتا ہوں دیکھیں اگر یہ الائنس ہو جاتا۔ عمران خان صاحب جیل سے یہ واضح ہدایات جاری کر چکے تھے کہ علی امین گنڈا پور کو منع کیا جائے، انہیں منع کیا تھا خان صاحب نے کہ آپ DI خان کی سیاست سے باہر نکلیں، مولانا پہ تنقید مت کریں، لیکن مولانا وہ رکے ہی نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں، اگر اتحاد کی طرف ہم چلے جاتے ہیں نا تو پھر تو ڈسپلن سب پہ لاگو ہوتا، لیکن چونکہ ابھی تک کوئی اتحاد بنا نہیں ہے پراپرلی، نہ کوئی وہ ہوا تھا، تو اس لیے اگر علی امین کے خلاف کوئی بات آتی تھی تو وہ اس کا جواب دیتے تھے، اور دونوں طرف سے بیان بازی ہوتی رہی ہے۔ اور لیکن یہ میں اگین کہوں گا کہ ہم سیاسی لوگ ہیں اور سیاست کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ JUI اپوزیشن میں ہے، اگر وہ اپوزیشن میں ہے تو ضرور جو ایشوز اس وقت ملک کے اندر ہیں، مہنگائی ہے، اس وقت معیشت تباہی کی طرف جا رہی ہے، یہ جھوٹے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جی معیشت بہتر ہو رہی ہے، اس وقت دیکھیں ریمیٹنسز کیوں بڑھے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ایشو ٹو ایشو تعاون ہوگا، لیکن آپ کا بڑا مسئلہ تو اس تحریک کا ہے، ہمیں تو دیکھیں، جو تحریک چلا کر آپ حکومت کو جو ہے وہ ایک ٹفل میں ڈالنا چاہ رہے تھے۔ اس وقت تحریک انصاف کی بڑی مشکلات ہیں، آپ تو اپنے بانی کی رہائی کے لیے تحریک چلانا چاہ رہے تھے، باقی ایشوز کے لیے، لیکن اب تو آپ کو ان تک رسائی تک آپ کو نہیں مل رہی، پارٹی اتنی جو ہے وہ مشکل صورتحال سے اس وقت 2-4 ہے۔ نہیں دیکھیں، چونکہ اتحاد کی باتیں ہو رہی تھی اس لیے پارٹی نے تھوڑا ریسٹ لیا۔ اب مجھے نہیں خیال ہے کہ اس کے بعد بھی پارٹی اس بات پہ سوچے کہ جی ہم نے کیا کرنا ہے، واضح لائے عمل دیں گے انشاءاللہ۔ اور آج بھی اگر عمران خان کی طرف سے کال آتی ہے تو لوگ نکلیں گے، یہ اس غلط فہمی میں کوئی نہ رہے کہ جی PTI کے ساتھ اب لوگ نہیں رہے ہیں یا لوگ نہیں نکلتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور لیڈرشپ کے بارے میں یہ کہنا کہ جی وہ تقسیم، یہ 10 دڑے نا 20 دڑے بھی بن جائے نا تو تحریک انصاف پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ الحمدللہ ورکرز ہیں، جو لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ نقصان تو ہو رہا ہے، اس تقسیم کا بڑا آپ کو نقصان ہو رہا ہے۔ آپ نے ایک الائنس ظاہر ہے، جب آپ ایک بڑا پوزیشن الائنس بنا کے حکومت کے خلاف تحریک چلاتے ہیں تو حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوتی ہے، وہ آپ کو انگیج کرتی ہے۔ اب تو گورنمنٹ کو فکر ہی نہیں رہی اپوزیشن، دیکھیں میں آپ کو سمر بھائی ایک بات آپ سے عرض کروں، آپ تحریک کیسے چلائیں گے؟ پہلے بھی ہم نے آپ کی تحریک دیکھی لیکن آپ اہداف حاصل نہیں کر سکے، اس وقت پلان تو یہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا کہ اتحاد بنا کے بڑی تحریک چلائیں گے تاکہ اہداف حاصل دو باتیں ہیں نا، دیکھیں 2 باتیں ہیں، سیاسی لوگ ہیں، سیاسی سٹرگل کرتے ہیں، اس میں اہداف حاصل ہو یا نہ ہو اپنی سٹرگل جاری رکھتے ہیں۔ جہاں تک JUI کا تعلق ہے کہ جی وہ اپوزیشن الائنس کا حصہ نہیں بننے جا رہی، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ میں 100% شیور تھا، اور میرے جیسے بہت سارے ایسے کارکن جو سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں ان کو 100% پتہ تھا کہ کون خان صاحب کے کان میں یہ بات ڈال رہا تھا، پھر کون خان صاحب کو اس خوش فہمی میں مبتلا کر رہا تھا کہ مولانا صاحب کے ساتھ آ جائیں گے، تحریک انصاف کی اسٹریٹ پاور، JUI کی اسٹریٹ پاور ملے گی تو حکومت کی جو ہے وہ ضرورت دیوار ہرا دے گی۔ دیکھیں یہ کوشش ہوتی ہے
جو کہ اپوزیشن میں، ہم اپوزیشن میں ہیں، اپوزیشن لیڈر ہمارا ہے، تو ایک کوشش ہوتی ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کرے. اس کے لیے کوششیں ہوئی. ہماری طرف سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم نے کوشش نہیں کی ہے. اب JUI جو ہے وہ خود اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لے کر آئی ہے کہ وہ اب بتائے گی کہ وہ کہتی تھی کہ یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے. تو اگر وہ ہمارے ساتھ مل کر وہ تحریک نہیں چلانا چاہتی تو کیا تنہا وہ حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے؟ میرا تو نہیں خیال ہے. تو پھر وہ یعنی پھر عوام کے سامنے وہ کیا جواب دے، ایکسپوز نہیں ہو رہی ہے. اچھا تو اب پھر کریں گے کیا شوکت صاحب؟ پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ آپ کا لائے عمل کیا ہے؟ دیکھیں مولانا صاحب نے آپ کو انکار کر دیا ہے. شاہد حقان عباسی صاحب جن سے آپ کی انگیجمنٹ پہلے ہوئی تھی، بات چیت ہوئی تھی، پاکستان تحریک انصاف کی ملاقاتیں ہوئی تھیں، وہ اس اتحاد کا حصہ بننا چاہ رہے تھے، وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ کوئی اتحاد نہیں بن رہا، وہ بھی اس میں نہیں آ رہے. تو 2 جماعتیں تو نکل گئی ہیں اس میں سے. تو اب پھر کیسے جائیں گے؟ تحریک کب تک چلائیں گے؟ اب سر جی دیکھیں باقی جماعتیں تو نہیں ہیں، باقی جماعتیں تو نہیں ہیں، ایک JUI ہے. اور میں نے آپ سے کہا کہ ہماری جو پارٹی ہے اس کی طرف سے ابھی نہیں ہوا ہے. وہ ابھی بھی میری کل اکرم وقاص صاحب جو ہمارے سیکرٹری اطلاعات ہیں ان سے بات چیت ہوئی تھی. انہوں نے کہا ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر نہیں ہوتا تو یہ جو 4-5 تحریکیں ہم نے چلائی ہیں، بہت مؤثر تحریکیں چلائی ہیں. اب دیکھو رزلٹ کیسے آئے گا نہیں آئے گا، یہ رزلٹ کا پرواہ نہیں ہے ہمیں، لیکن تحریک چلتی ہے. کیونکہ 4 دن حکومت پورا پاکستان بند ہو جاتا ہے، زور تو ملتا ہے حکومت کو. جب بھی آپ نے تحریک چلائی، جب آپ نے تحریک چلائی، جب وہ تحریک ناکام ہوتی ہے تو اس کے بعد تحریک انصاف پہ سختیاں مزید بڑھتی ہیں، گورنمنٹ آپ کو مزید مشکل میں ڈالتی ہے. اب دیکھیں نا کہ پہلے آپ کے حالات کیا تھے، آپ کس پوزیشن آف اسٹرینتھ سے آپ بات چیت کرتے تھے، اب آپ کے حالات یہ ہو گئے کہ خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے آپ کو اتنی مشکل سے جو ہے وہ گزرنا پڑ رہا ہے. دیکھیں سمر بھائی، کسی بھی مقصد حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. دیکھیں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم کہیں کہ جی ہم حکومت کو شکست دے رہے ہیں، کیونکہ حکومت کے پاس وسائل ہوتے ہیں. یہ جو پولیس کے لوگ ہوتے ہیں ڈنڈے برساتے ہیں، گولیاں برساتے ہیں، تو ظاہر ہم ان کا مقابلہ تو ڈنڈے گولیوں سے نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے سٹرگل بھی نہیں چھوڑ رہے. اور نہیں دیکھیں مذاکرات جہاں ضرورت ہوگی مذاکرات بھی کیے ہم نے، وہ بھی ہم نے دیکھ لیا، اور آپ نے حکومت کی اسٹرینتھ بھی دیکھ لی، ان کے پاس کتنا اختیار تھا، اور مجبوراً ہمیں اس اختیارات اس کو مذاکرات کو چھوڑ کر آنا پڑا. جس حکومت کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ملاقات کرا سکے، لگ کیا رہا آپ کو کہ کیوں JUI نے یہ فیصلہ کیا ہوگا؟ آپ یہ جو تحفظات خدشات بتا رہے ہیں، کیا یہی وجہ ہے یا وجہ کچھ اور ہے؟ نہیں خدشات، یہ تو کوئی خدشات نہیں ہے. میں نہیں مانتا کہ کوئی یہ کہے کہ جی PTI کے اندر 10 کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کی نظر میں؟ اتحاد نہیں کر سکتے. دیکھیں یہ میں پہلے سے ہی کہتا رہا کہ حکومت کے ساتھ ان کے معاملات درست ہیں، اور حکومت سے ان کو ٹھیک ٹھاک وہ مل رہا ہے. اس لیے میرا نہیں خیال ہے کہ یہ، میں پہلے بھی کہہ چکا تھا، لیکن پارٹی میری جو تھی وہ مجھے شٹ اپ کال دی تھی کہ آپ اس طرح کے بیانات نہ دیں. لیکن میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا، آج بھی یہ کہہ رہا ہوں، اور آج ثابت بھی ہوا کہ یہ کون سا بہانہ ہے کہ جی ہمارے ان کے 10 دڑے ہیں. بھئی آپ کو پاور چلانے کے، تحریک چلانے کے لیے آپ کو لوگوں کی ضرورت ہے. صحیح ہے. اور لوگ تحریک انصاف میں بہت زیادہ ہیں، اور لیڈر ہیں. ابھی بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بیرسٹر گور چیئرمین ہے، سلمان اکرم رائے جنرل سیکرٹری، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، ان میں تو کوئی دھڑے بندی نہیں ہے. اب نیچے لیول پہ یہ جواز ہے، صرف وہ گورنمنٹ کے خلاف نہیں چلانا چاہتے تحریک. یہ صرف دیکھیں نا 11 کو یہاں جلسہ ہے، فلاں جلسہ ہے، بس یہ جلسے کھیلیں گے، اور اس سے زیادہ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ آگے چلے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کوئی فکس قسم کی اپوزیشن یا فرینڈلی اپوزیشن وہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ایسا میں دیکھیں نا، دیکھیں یہ ایک بہت بہترین موقع تھا. اگر یہ تحریک انصاف کے ساتھ مل جاتے تو ایک بہت بڑی اسٹریٹ پاور بن جاتی. اور JUI اور PTI کے دونوں کمیٹڈ جو ورکرز ہیں وہ موجود ہوتے، تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ حکومت 2 دن بھی چل جاتی. بہت شکریہ. میرے خیال سے یہ تو پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کا موقف بھی آپ نے پروگرام میں جانا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ پہلے ہی اس حوالے سے شک میں مبتلا تھے کہ JUI اس اتحاد کا حصہ نہیں بنے گی، کہ وہ حکومت کے خلاف نہیں جانا چاہتے. ہم اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف مزید کوشش کرے گی کہ JUI کو ساتھ ملایا جائے. پروگرام میں مختصر بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے سندھ اور مرکز میں جو نہروں کے معاملے پہ لڑائی بڑھتی جا رہی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا. بات ہوگی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک.
پاکستان میں پانی کی تقسیم کا مسئلہ محض ایک انتظامیہ تکنیکی بحث نہیں رہا، اب یہ ایک مکمل سیاسی جنگ اختیار کر چکا ہے۔ متنازع کنال منصوبوں پر وفاق اور سندھ کے درمیان کھچاؤ بڑھتا جا رہا ہے اور پیپلز پارٹی بالآخر اس نہج پر بھی آج پہنچی ہے کہ اس نے براہ راست وفاقی حکومت کو خیر بات کہنے کی دھمکی دے ڈالی ہے۔ ماضی میں متعدد بار وفاق کو ہلکے پھلکے انداز میں خبردار کرنے والے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اس بار بغیر کسی لگی لپٹی کے کھل کر وفاقی حکومت کو تڑی لگا دی ہے۔ حیدرآباد میں ہونے والے حالیہ جلسے میں بلاول بھٹو کی تقریر یقینی طور پر وفاقی حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجانے کے لیے کافی سمجھی جا رہی ہے۔ آپ کے وزارتیں نہیں چاہیے، ہمیں عزت چاہیے۔ آپ کے وزارتیں نہیں چاہیے، ہمارے عوام کا مطالبات آپ کو ماننا پڑے گا۔ ہمارے اعتراضات کو مانے ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں چل سکے گی۔ دوسری جانب وفاقی حکومت بھی متحرک ہوئی ہے اور ماحول کو ایک بار پھر ٹھنڈا رکھنے کے لیے باغ دوڑ تیز کر دی ہے، لیکن ساتھ ہی پیپلز پارٹی کو تانے بھی دیے جا رہے ہیں کہ وہ جس طرح اس سسٹم کی حصے دار ہے اس کو اس طرح کی بیان بازی زیب نہیں دیتی۔ گزشتہ روز وزیراعظم شہباز شریف کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا ایک اہم بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے پیپلز پارٹی کو یہ باور کروایا کہ پانی کے مسئلے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، بات چیت اور مشاورت ہی ہر مسئلے کا حل ہے۔ بالخصوص پیپلز پارٹی وفاق کا حصہ ہے، لہٰذا انہیں بات زیادہ ذمہ داری سے کرنی چاہیے۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کے بیانیے کو سیاسی دباؤ سے تعبیر کیا اور کہا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کو دباؤ کا سامنا ہے، اسی لیے یہ بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ اور آج رانا ثناء اللہ نے عملی اقدامات کا آغاز کر کے سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل میمن سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں دونوں رہنماؤں نے کناز مسئلے کو بات چیت سے حل کرنے پر اتفاق کیا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف اور نواز شریف نے ہدایت دی ہے کہ کناز کے معاملے پر سندھ کے تحفظات کا خاتمہ کیا جائے، اس لیے کناز کے معاملے پر سندھ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ شرجیل میمن نے کہا کہ سندھ حکومت کناز کے معاملے پر ہر فورم پر اپنا موقع پیش کر چکی ہے۔ پیپلز پارٹی اور سندھ کے عوام کو متنازع کناز پر شدید تحفظات ہیں۔ شرجیل میمن کا مزید کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی سندھ کے عوام کے لیے 1991 کے معاہدے کے تحت پانی کی منصفانہ تقسیم چاہتی ہے اور اس معاملے پر وفاق سے مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ گو کہ رانا ثناء اللہ اور شرجیل میمن نے تو مذاکرات سے معاملات سلجھانے پر اتفاق کیا، لیکن پیپلز پارٹی میں کچھ آوازیں ایسی بھی سامنے آ رہی ہیں جو وفاقی حکومت سے مذاکرات کو بے معنی سمجھتی ہیں، جیسے کہ بلاول بھٹو کے ترجمان اور میئر کراچی مرتضی وہاب، جن کے بقول منصوبے واپس لیں پھر ہی مذاکرات ہوں گے۔ وزیر اعظم پاکستان کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اس ڈیمانڈ پر لبیک کہتے ہوئے اس پروجیکٹ کو وڈرا کرنا چاہیے اور پھر معاملات کو آگے لے کر چلنا چاہیے۔ ہمیں انٹرسٹ نہ اعلان میں ہے نہ مذاکرات میں ہے، ہم تو چاہتے ہیں فیصلہ ہو جائے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اس نئی سیاسی رساکشی کو سیاسی پنڈت اور دیگر سیاسی جماعتیں بھی مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں۔ بالخصوص پیپلز پارٹی کی جارحیت کو بھی مصنوعی جارحیت کا نام دیا جا رہا ہے اور یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ آیا یہ اصل اختلاف ہے یا محض سیاسی دباؤ بڑھانے کی ایک چال۔ گزشتہ روز ہمارے پروگرام میں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی وفاقی حکومت کی حمایت ترک نہیں کرے گی، جبکہ نون لیگ کے سابق رہنما اور عوام پاکستان پارٹی کے رہنما مفتاح اسماعیل بھی یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ پیپلز پارٹی کا اس متعلق موقف ہے کیا۔ پیپلز پارٹی جو اس وقت بہت زیادہ ایگریسو بیانات دے رہی ہے، گورنمنٹ کے خلاف سخت بیانات دے رہی ہے نہروں کے معاملے پہ، ان کے لیے ڈو اور ڈائی سچویشن بنی ہوئی ہے، اپنی سیاست ان کی اسٹیک پر ہے کہ آپ انہیں انگیج کریں اس معاملے کے اوپر۔ ہمیں پتہ ہے یہ سارا ٹوپی ڈرامہ ہے، ان کے ہاں رات کو جنات پڑ جائیں گے، ان کی پھر صلح ہو جائے گی۔ ہمیں معلوم ہے ان کے اتنے ڈھانچے ہیں، اسکیلیٹنز ان دی کبرڈ جس کو کہتے ہیں، ان کے اتنے ویک پوائنٹس ہیں، یہ ایک سیکنڈ پہ ان میں سخت ہی نہیں ہے سٹینڈ لینے کی اپوزیشن کی۔ ایک دوسرے کے ساتھ یہ مطلب گتھم گتھا ہوتے ہیں، اپنے آنکھیں نکالتے ہیں، رات کو ایک دبکا پڑتا ہے بالکل مطلب شہد اور شکر ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو ارینجمنٹ اس کے تحت آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی ساتھ رہے گی، کچھ بھی وہاں سے نہیں ہوگا۔ یہ سارا ٹوپی ڈرامہ ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہ وفاق میں بھی حکومت میں ہے، وفاق کی حکومت ان کے بغیر کھڑی نہیں رہ سکتی۔ اگر آپ کنال کے خلاف ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہم آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ سیاسی پارٹیاں کبھی وہ کنال کے ساتھ ہوتی ہیں، کبھی کنال کے خلاف ہوتی ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان صرف کناز معاملے پر تنازع نہیں کھڑا، بلکہ گزشتہ کئی ماہ سے پنجاب میں پاور شیئرنگ کا تنازع بھی ان دونوں جماعتوں کے درمیان کھینچا تانی کا سبب بنا ہوا ہے۔ اور اس متعلق آج لاہور میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی کوارڈینیشن کمیٹی کی 5ویں بیٹھک ہوئی، جس میں پنجاب میں پاور شیئرنگ کے حوالے سے اب تک ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال تو ہوا۔ اس اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان اور پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے سیکرٹری جنرل حسن مرتضیٰ نے یہ اعتراف کیا کہ دونوں جماعتوں نے ملکی حالات کے پیش نظر ساتھ چلنے پر اتفاق کیا ہے۔ واضح رہے حکمراں جماعت مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کے درمیان بڑھتے ہوئے اختلافات
دور کرنے کے لیے پہلی باضابطہ ملاقات گزشتہ سال 10 دسمبر کو ہوئی تھی، جو بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی تھی، جس کے بعد متعدد اجلاس ہو چکے ہیں۔ رواں برس 10 مارچ کو وزیراعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی، جس میں شہباز شریف نے بلاول کو تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ بعد ازاں کناز کے معاملے پر دونوں جماعتیں آمنے سامنے آ گئی اور اب ایک نیا تنازع جنم لے رہا ہے۔ اس تمام صورتحال پر گفتگو کے لیے پرائم میں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر افنان اللہ نے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی شرمیلا فاروقی صاحب۔ بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا پرائم میں دونوں مہمانوں کا۔ افنان صاحب، کل تو بڑی سخت باتیں کی ہیں، پرسوں بلاول صاحب نے جمعے کے روز کے، اب تو وہ آپ کو دوبارہ سے انہوں نے وارن کیا کہ حکومت کا سارا جو دار و مدار ہے پیپلز پارٹی کے اوپر ہے، پیپلز پارٹی اب جو ہے اس معاملے پہ پیچھے نہیں ہٹے گی، تو وہ کسانوں کے معاملے پر بھی انہوں نے بڑی سخت باتیں کی ہیں۔ تو خطرہ محسوس کر رہے ہیں کہ اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس معاملے پہ حکومت کے لیے کہ خطرہ نہ بن جائے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ جو پورا سسٹم ہے یہ PMLN اور پیپلز پارٹی نے مل کے ہی اس کو سپورٹ کیا ہے اور اس کو چلایا ہے، اور اس سسٹم کے اندر جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے، اس کے اندر بلوچستان گورنمنٹ بھی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اور بہت سارے آئینی عہدے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے ہم سب کے لیے کہ ان معاملات کو، یہ جو ہمارے درمیان ہیں، ان کو ہم ایمیکیبلی ریزالو کر لیں، بجائے اس کے کہ یہ جلسوں میں اس طرح کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم کہیں پہ بیٹھ کے اس کو بات چیت سے اس معاملات کو ریزالو کریں۔ بیٹھ کے تو آپ بات چیت کر نہیں رہے نا بند کمروں میں، کہ اگر آپ بات کریں تو آپ CCI میں کر لیں مسئلے کو حل؟ تو بار بار CCI میں تو بعد میں آئے گا نا معاملہ، پہلے آپس میں بیٹھ کے تو معاملہ طے کریں کرنا کیا ہے۔ آئینی فورم پر بات ہوتی ہے، یہ آئینی مسئلہ ہے اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے، صرف سیاسی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی آپ اسے سیاسی مسئلہ ڈیل کر رہے ہیں، نہیں، دیکھیں آئینی مسئلہ ڈیل کر رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک ذمہ دار جماعت ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ ان کو یہ بات دیکھنی چاہیے کہ اگر اس سسٹم کو اس کو شیک کیا گیا یا اس کو گرایا گیا تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا۔ تو یہ تمام چیزوں کو ان کو جو ہے وہ دیکھ کے اپنے معاملات سلجھانے چاہیے۔ فی الحال تو انہیں اپنا نقصان نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک بھرپور سٹینڈ لے کے کھڑے ہیں۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ، کب تک جو ہے صرف بیانات سے ہی پیپلز پارٹی کام لے گی، یا وفاقی حکومت کو جو کل بلاول صاحب نے پرسوں خبردار کیا تھا کہ اب حکومت جو ہے ان کے ووٹوں پر ہی کھڑی ہے اور انہیں وہ چلنے نہیں دیں گے، تو کب تک پھر یہ جھٹکا دینے کا ارادہ رکھتی ہے پیپلز پارٹی نون لیگ کو؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے سینیٹر صاحب اس چیز کو بہت لائٹلی لے رہے ہیں، اور ان کو شاید اس بات کا ادراک نہیں ہو پا رہا کہ یہ کتنا سنجیدہ معاملہ ہے۔ دس از اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ فار دا پیپل آف سندھ۔ اگر آپ ہمارا پانی لے جائیں گے تو ہمارا تو معاشی قتل ہو جائے گا نا، ہم تو نہ کاشت کر سکیں گے اور نہ ہی، کیونکہ دیکھیں سندھ کے اندر تو اگر آپ دیکھیں تو جو فوڈ باسکٹ کو ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، شوگر کین میں کرتے ہیں، گندم کے اندر کرتے ہیں، چاول کے اندر کرتے ہیں، اس وقت چاولوں کا سیزن ہے۔ وی ڈونٹ ہیو واٹر ٹو سو رائس۔ اور پچھلے سال آپ نے دیکھا ہوگا کہ گندم کا ایک سکینڈل ہوا، 320 بلین کا نقصان ہوا، قوم کو چونا لگا، کمیٹیاں بنی، کوئی کسی قسم کی کوئی ذمہ داری تعین نہیں ہوئی، بیچارہ کسان مر گیا، اپنی گندم نہیں بیچ سکا، کچھ نہیں رہا۔ اب آپ اس کا پانی لے جا رہے ہیں، پھر آپ نے منیمم سپورٹ پرائس ہٹا دی ہے، تو وہ تو بے یار و مددگار کھڑا ہوا ہے۔ اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بحیثیت ویسے یہ شرمیلا صاحب آپ نے بات کی گندم کی، جی آپ نے گندم کی بات کی، آگے بات مزید اس پہ کریں گے بھی۔ آپ نے گندم کی جو بات کی ہے، سپورٹ پرائس آپ نے سندھ کے اندر کتنی دی ہے؟ جو آپ پنجاب پہ اعتراض اٹھا رہی ہیں، وہاں پہ آپ کا بھی تو مسئلہ یہی ہے۔ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹ دس از این ایشو، اٹس اے ڈبل ایج سوارڈ، کہ کسان جو ہے وہ دوسری جانب دیکھے گا کہ میں دوسری سیفر کراپس کی طرف جاؤں، لیکن ساتھ ساتھ اس کو ڈی ریگولیٹ جب آپ کرتے ہیں تو اس کے فوائد بھی ہوتے ہیں، نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر فیڈرل گورنمنٹ ایک ڈیسیشن لیتی ہے اور باقی صوبے ایک ڈیسیشن لیتے ہیں تو پھر ایک صوبہ جو ہے اپنی طرف سے الگ اپنے ٹینجنٹ پہ نہیں چل سکتا۔ جس طریقے سے سندھ نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کے سپورٹ پرائس مقرر کی ہے گندم کی، اور یہ تنازع رہتا سندھ کے ساتھ وفاق کا، پنجاب کا، کہ آپ یک طرفہ سپورٹ پرائس اناؤنس کر دیتے ہیں اتنی زیادہ۔ صاحب لیٹ می ریپلائی۔ جی اس وقت حالات اور معاملات بہت مختلف ہیں۔ سندھ کو تو IMF کی شرائط پہ ایگریکلچر ٹیکس بھی لگانا پڑا، اور ہمیں یہ کہا گیا کہ اگر آپ نہیں لگائیں گے، ایک صوبہ نہیں لگائے گا تو پھر IMF کا لون اور چیزیں خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ تو ہم نے تو باقاعدہ ہم نہیں لگانا چاہتے تھے، بیکاز اس وقت اتنی آمدنی نہیں ہے کہ ٹیکس مزید لگائیں گے تو پھر بیچارہ کسان کمائے گا کیا۔ بہرحال آل سیڈ اینڈ ڈن، کنالوں کے معاملے کے اوپر یہ خوش اسلوبی سے حل ہونے والا معاملہ نہیں ہے۔ دا بال از ان دا کورٹ آف دا گورنمنٹ۔ ہم تو ایک سمپل آئینی مطالبہ کر رہے ہیں کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ بلائیں، وہاں پر فیصلہ ہونے دیں،
اور ان کو معلوم ہے کہ سی سی آئی کے اندر فیصلہ کیا ہوگا، فیصلہ ہوگا کنالوں کے خلاف، جبھی تو یہ بلاتے نہیں ہیں میٹنگ. صحیح ہے. ورنہ ایسی کیا قباحت ہے کہ میٹنگ نہ بلائیں. تو پھر اگر شرمیلا ہم فاروقی اتنے صاحب اہم اتحادی ہیں جس کے ووٹوں پہ یہ حکومت کھڑی ہے تو ان کو ادراک کرنا چاہیے کہ اتنے اہم اتحادیوں کو یہ ناراض کر رہے ہیں. تو یہ یقین دہانی آپ نے کب تک کرواتے رہیں گے؟ بات کر رہے ہیں، پریزیڈنٹ زرداری صاحب بھی بات کر رہے ہیں. نہیں، ہم یقین دہانی نہیں کرائیں گے. وی آر گیونگ دیم انف اسپیس کہ یہ اپنا فیصلہ کر لیں کہ کرنا کیا چاہتے ہیں. ہمارے ووٹر پہ کھڑے ہیں. آگے بجٹ آ رہا ہے، جون میں بجٹ آ رہا ہے، تو بجٹ کی منظوری میں پھر پیپلز پارٹی روکے گی بجٹ کی منظوری؟ یہ فیصلہ یا ادھر یا سمر عباس صاحب، یہ فیصلہ ادھر یا ادھر یہ بجٹ سے پہلے ہو جائے گا. اچھا، یہ میں آپ کو اتنا بتا دوں، اور اس میں زیادہ ٹائم نہیں ہے. اپریل کے مہینے کے اندر ہم کھڑے ہیں، آگے ایک مئی کا مہینہ رہ گیا ہے. یہ فیصلہ اس سے آگے نہیں جانے والا. دس از گوئنگ ٹو بی ریزالوڈ آئیدر وے، ہیئر اور دیر. یا تو ہم ان کے ساتھ چلیں گے یا تو پھر ہم اپنا فیصلہ کریں گے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل بڑے واضح طور پہ یہ بات کہہ دی ہے کہ ہم سندھ کی عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ہم عوام کی خواہشوں کا احترام کریں گے، ہم سندھ کا پانی ایک بوند بھی کسی کو نہیں دیں گے. یہ اٹس ویری کلیئر. اس میں کسی قسم کی کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس میں کوئی سیاست نہیں ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کسی کا فائدہ نہیں ہے، نقصان نہیں ہے. یہ سندھ کے لیے لائف اینڈ ڈیتھ کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے عفنان صاحب، یہ معاملہ پھر ادھر ہو رہا ہے یا ادھر ہو رہا ہے؟ ادھر سے مراد تو یہ ہے کہ معاملہ خوش اسلوبی کے ساتھ حل ہو جائے، ادھر سے مراد یہ کہ وہ حکومت چھوڑ دیں گے آپ کی اور آپ کی حکومت گر جائے گی، غیر مستحکم ہو جائے گی، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جون سے پہلے یہ ڈیسائیڈ ہو جانا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی سندھ کا پانی لینے کا کسی کا کوئی پلان ہے ہی نہیں. جو سندھ کا پانی ہے وہ ایک طریقے سے جو ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے، جو ایک سائنٹیفک طریقہ ہے، وہ کسی کی خواہشات کے اوپر نہیں ہوتا. اس کے ایک پورے میتھمیٹیکل فارمولاز ہیں جس کی بیسس کے اوپر آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کتنا پانی آیا اور کتنا ادھر ہے، کتنا آگے دینا ہے. اور ابھی ایک ٹیلی میٹری کا سسٹم لگ رہا ہے جو ود ان فیو منتھس لگ جائے گا، 7-8 منتھس. وہ تو ایگزیکٹلی بوند بھی پانی کی جو ہے اس کو کیلکولیٹ کرے گا. تو یہ کہ جی سندھ کا پانی، ہم کوئی سندھ کا پانی جو ہے وہ نہ لینا چاہتے ہیں، نہ یہ ضرور آپ کر سکتے ہیں بات کی جی وہ جو کنال ہے اس کے اوپر ان کو ہے ایشو. تو کنال بھی 6 میں سے 1 پہ انہیں ایشو ہے، باقی پہ جی 6 میں سے 1 کے اوپر ان کو ہے ایشو، وہی والی جو ستلج سے نکل کے جو جائے گی چولستان. تو اتنا کوئی ہم بہت دور نہیں ہیں. ایک کنال کا ایشو رہ گیا، تو وہ میں امید کرتا ہوں کہ شاید جو ہے وہ یہ بات چیت سے جون سے پہلے ہی مسئلہ حل ہو جائے. میاں نواز شریف صاحب نے بھی ہدایات دی ہیں گورنمنٹ کو کہ اس مسئلے کو بیٹھ کے حل کیا جائے. آج بھی آپ کی پارٹی کی کوئی پنجاب کے اندر بھی پاور شیئرنگ کی بات چیت وغیرہ کوئی ہوئی ہے، مذاکرات ہوئے ہیں؟ تو خطرہ جو وہ بار بار آپ کو خبردار کر رہے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ ایک دن جو ہے نا وہ جو نہیں ہوتی وہ مثال تھی گڈری کی کہ شیر آئے تو وہ شیر آ ہی جائے. پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ابھی تو بڑا ہلکا لے رہے ہیں، بڑے کانفیڈنٹ ہے آپ کے کچھ بھی نہیں کرے گی پیپلز پارٹی، لیکن ہم ہلکا نہیں لے رہے. یہ بات درست نہیں ہے کہ ہم ہلکا لے رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ایک میچور جماعت ہے، ایک پرانی جماعت ہے، اور وہ معاملے کو پوری ایک میکرو لیول پہ جا کے ایک ہولسٹک ویو لے گی اور پھر اس کے حساب سے اپنی اسٹریٹجی بنائے گی. اور مجھے یقین ہے کہ جو کامن سینس ول پریویل، اور یہ معاملہ اتنا خراب ہوگا نہیں جتنا لوگ سمجھ رہے ہیں. کیوں شرمیلا فاروقی صاحب نہیں ہوگا خراب یہ مسئلہ؟ عفنان صاحب تو بڑے کانفیڈنٹ ہے کہ اتنی خرابی کی طرف نہیں جائے گا مسئلہ، اور آپ تو کہہ رہی ہیں کہ جون سے پہلے فیصلہ ہونے جا رہا ہے، آر یا پار جو بھی ہوگا. دیکھیں سینیٹر صاحب شریف آدمی ہیں، دھیمے مزاج کے آدمی ہیں. ان کے ہاتھ میں ہوتا تو شاید یہ سی سی آئی کی میٹنگ بلا چکے ہوتے، بٹ معاملہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی جماعت کے اندر ان جیسے کوئی شریف انسان زیادہ ہیں. بات یہ ہے کہ آپ نے پارٹی ہے شریفوں کی پارٹی ہے، بلا کے سندھ کو نہیں، بالکل ہے شریفوں کی پارٹی، لیکن اتنے شریف نہیں ہے کہ اس معاملے کو یہاں تک پہنچاتے. یہ معاملہ بہت پہلے حل ہو جاتا. ہم تو کئی ماہ سے مطالبہ کر رہے ہیں. سندھ نے اسمبلی نے اس کے اوپر ریزولوشن پاس کر دیا، قومی اسمبلی میں ریزولوشن جمع ہو گیا، ہم نے تقریریں کر دی، اس کے اوپر مطالبہ کر دیا. وہاں پر اسحاق ڈار صاحب آئے، انہوں نے کہا نہیں جی ایک بوند پانی کا نہیں لیں گے. بٹ باتوں سے ہمارا پیٹ نہیں بھرتا نا. یو نیڈ ٹو واک دا ٹاک. اب بات یہ ہے کہ آپ ہمیں تاریخ دے دیتے کہ سی سی آئی کی میٹنگ اس تاریخ کو ہے، ہم کہتے ٹھیک ہے ہم اپنا مقدمہ وہ لڑتے، اور ہم لڑیں گے اور جیتیں گے وہ مقدمہ. تاریخ آپ لوگ بھی نہیں دے رہے نا شرمیلا صاحبہ، تاریخ تو آپ لوگ بھی نہیں دے رہے کہ کب تک ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. بارہا پچھلے مہینے سوا مہینے سے یہ سن رہے ہیں کہ بس ہمارے ووٹوں پہ آپ کی گورنمنٹ کھڑی ہے، آپ نکل گئے تو آپ کی حکومت گر جائے گی. آپ بس صرف نے چاہے وہ یاد دہانی کرا رہے ہیں، آپ بھی انہیں کوئی حتمی ڈیڈ لائن یا کوئی تاریخ دے نہیں رہے کہ تب تک ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، مسئلے کو حل کریں، ورنہ ہم آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے. پیپلز پارٹی آخر وقت تک کوشش یہ کرتی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ خوش اسلوبی سے طے ہو جائیں. ہم نے پہلے باقاعدہ ایک فارمل طریقہ اختیار کیا
کہ چیف منسٹر سندھ نے وزیر اعظم کو اور احسن اقبال صاحب کو خطوط لکھے. اس کے بعد ہم نے سندھ اسمبلی میں ریزولوشن لے کر آئے. اس کے بعد ہم قومی اسمبلی میں ہم نے اس کے اوپر گفتگو کری, ہم نے مطالبہ کیا, ہم ریزولوشن لے کر آئے. اب جب وہاں بھی بات نہیں سن رہے ہیں, دیز آر نارمل ڈیموکریٹک ویز آف پروٹیسٹنگ, پھر ہم جلسے جلوسوں پہ آ گئے ہیں. اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم دھرنا دے کے بیٹھ جائیں اور حکومت سے علیحدگی اختیار کر لیں؟ کیا یہ چاہتے ہیں؟ اب ان کو اگر ادراک نہیں ہے اس بات کا کہ ہم اتنے اہم اتحادی ہیں کہ ہمارے ووٹوں کی وجہ سے حکومت کھڑی, اور ہم نے ایک دفعہ ووٹ نہیں دیا, ہم نے شہباز شریف صاحب کو دو دفعہ وزیر اعظم بنایا, ایک پی ڈی ایم میں اور ایک اب. تو ایسی کیا مجبوری ہے کہ ایک منصوبہ. اچھا دوسری بات یہ, ایک سیکنڈ, یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ ایک بوند پانی نہیں لیں گے سندھ کا, یہ غلط بیانی ہے. ابھی بھی آپ سندھ کا پانی لے کے جا رہے ہیں, ابھی بھی آپ پنجاب کے اندر ٹی پی لنک کھول کے انڈس سے پانی لے کے جا رہے ہیں. اس وقت ایز آئی اسپیک سندھ کو 62% پانی کی کمی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا, میں خود ایک کسان ہوں, میں اپنی چاول نہیں لگا پا رہی ہوں. آئی ڈونٹ ہیو واٹر. سندھ وی آر لوور ریپیرینز, وی ڈونٹ ہیو واٹر. آپ ذرا سندھ میں آئے تو دیکھیں تو صحیح نا وہاں حال کیا ہے. اس وقت صرف مشکل سے پینے کا پانی میسر ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب بات یہ ہے کہ اگر 53% پانی کم ہے, نہیں عباس صاحب, دس از ویری امپورٹنٹ, لیٹ می ٹاک. اگر پنجاب کے اندر اس وقت بھی 53% پانی کی کمی ہے اور آپ ٹی پی لنک کنال کھول کے انڈس سے پانی وہاں لے کے جا رہے ہیں, اور آپ کا پی ایم ڈی کہہ رہا ہے کہ 3 صوبے قحط سالی کی طرف جا رہے ہیں, اس میں پنجاب ہے, تو پنجاب پانی لائے گا کہاں سے چولستان کو ہرا بھرا کرنے کے لیے؟ آپ کے پاس خود پانی نہیں ہے, آپ اپنا پیٹ نہیں بھر سک رہے, آپ اس میں سے پیٹ کاٹ کے پانی چولستان کو دیں گے تو آپ تو چوری کریں گے. پھر آپ چشمہ جہلم لنک کنال کھولیں گے, ٹی پی لنک کنال کھولیں گے, انڈس سے پانی لے کے جائیں گے. مسئلہ یہ ہے وی ڈونٹ ہیو واٹر. یا تو آپ کے ملک میں وافر مقدار میں پانی ہوتا نا تو آپ دل کھول کے کیا ریگستان کے ریگستان آپ بحال کر دیں. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ صحرا کو آپ ریگستان کو صحرا بنانے کے لیے آپ سندھ کو بنجر کر دیں. تو یہ حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی بات تو سن نہیں رہی اکیلے میں. ظاہرہ آپ کی ہی ووٹوں پہ حکومت کھڑی ہے, تو کیا آپ اپوزیشن کو بھی انگیج کریں گے اس معاملے کے اوپر کہ مل کے ایک جو ہے مضبوط طریقے سے زیادہ مؤثر انداز میں گورنمنٹ کو جو ہے وہ پریشرائز کیا جائے اس معاملے میں؟ کیونکہ تحریک انصاف باقی اپوزیشن کی جماعتیں بھی نیرو پہ بڑی کھل کے بات کر رہی ہیں, آپ ہی کے موقف پہ جو ہے وہ ان کے لیے سیاست نہیں جھوٹ بولتے ہیں. مطلب میں وہ سخت الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتی بیکاز آئی ایم ریئلی ڈس اپوائنٹڈ ان دیم. جھوٹ بولتے ہیں, غلط بیانی کرتے ہیں. ان کے لیے ان کی سیاست شروع ختم ہوتی ہے قیدی نمبر 420 پہ, اس سے زیادہ ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. جس دن ہم یہ مطالبہ کر رہے تھے قومی اسمبلی کے اندر, ہم ریزولوشن لا رہے تھے, جس وقت ہم کو 30 سے 35 ممبران تھے جنہوں نے کھڑے ہو کے اس کے اوپر بات کی. اس دن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے شور شرابہ کیا, کاغذ پھاڑے اور یہ بائیکاٹ کر کے چلے گئے. دعویٰ یہ ہے کہ ہماری ریزولوشن مارچ میں آ گئی تھی, پیپلز پارٹی کی اپریل میں لا کے آئی ہے. سمر عباس صاحب جی نہیں, سمر عباس صاحب صرف کاغذات جمع کروانے سے معاملے حل نہیں ہوتے ہیں. قومی اسمبلی میں آپ موجود ہیں, آپ کی ایک اسٹرینتھ ہے, یو آر دی اپوزیشن. آپ کو یہ چیز اٹھانی چاہیے تھی, آپ کو تو پہلے یہ بات کرنی چاہیے تھی. جس دن ہم اس میں تقریریں کر رہے تھے اس دن یہ تو بائیکاٹ کر کے اپنے کیفیٹیریا میں بیٹھے ہوئے تھے. آتے نا بات کرتے, JUIF نے بات کری ہے, یہ کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ یہ بائیکاٹ کر کے چلے گئے. ان کو کسی اور ایشو پہ بات نہیں کرنی. جو جمعے کے روز غصہ تھا وہ شاید عمرکوٹ کے الیکشن کا غصہ بھی سارا نکالا ہے انہوں نے نون لیگ کے اوپر, کہ وہاں جو تحریک انصاف نون لیگ کا اکٹھ ہو گیا تھا آپ کے خلاف. پھر بھی وہ سیٹ تو ظاہر آپ جیت ہی گئے تھے, لیکن اس پہ بھی انہوں نے کافی غصہ نکالا, نون لیگ کو کافی رگڑا دیا انہوں نے جمعے کے روز. سمر عباس صاحب 10 مسلم لیگ نون آ کے کھڑے ہو جائیں ہمارے خلاف, پھر بھی سندھ سے وہ ایک سیٹ نہیں جیت سکتے. 10 کے 10 مسلم لیگ جتنی بھی ہے نا, سب بھی جمع ہو جائیں گے, ان کے دھڑے JUFY جو بھی, اس کے باوجود یہ نہیں جیت سکیں گے ہم سے الیکشن سندھ کے اندر. لیکن پنجاب کے اندر تو آپ پاور شیئرنگ کی بات کر رہے ہیں, وہاں آپ انہیں للکار رہے ہیں. جی افنان صاحب, پھر کیسے اس مسئلے کو لے کے چلیں گے آگے آپ؟ یہ تو اب معاملہ صرف نہروں تک نہیں رہا, کسانوں تک چلا گیا ہے. عمر کوٹ کا الیکشن بھی جو ہے وہ بھی اب مسئلہ پیدا کر رہا آپ کے لیے کہ وہاں آپ نے سپورٹ کیا تحریک انصاف کو پیپلز پارٹی کے خلاف, اپنی اتحادی کے خلاف. تو یہ تو الجھتا جا رہا مسئلہ, آپ اسے سلجھا نہیں پا رہے. دیکھیں عمر کوٹ والا جو معاملہ ہے وہ تو دیکھیں ایک لوکل ڈائنامکس اس کے حساب سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی بھی اپنا یہ کہتے ہیں پنجاب میں اپنی کرتی ہے سیاست, ہم نے کبھی روکا نہیں ہے. اسی طرح ہمارا بھی رائٹ ہے, ہم جا کے سکر سے لڑیں, عمر کوٹ سے لڑیں, لاڑکانہ سے لڑیں, جہاں سے بھی. لیکن وہ لوکل ڈائنامکس اس طرح کی تھی کہ ہمیں ایک جوائنٹ کینڈیڈیٹ کر کے ہم نے اس کو کیا اور پیپلز پارٹی جیت گئی. پھر بھی اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن ہم ایک ووٹ لیکن بہت سگنیفیکنٹ پڑا ہے. آپ یہ دیکھیں نا, 81,000 ووٹ از ناٹ جو
लेकिन जो भी है उम्मीदवार था तहरीक इंसाफ का, उम्मीदवार बिल्कुल तहरीक इंसाफ का था, और अर्बन एरियाज़ में जो है वो पीपल्स पार्टी 10 वोटों से खाली जीती है। रूरल में इनको ज़्यादा वोट पड़े, अर्बन में तो ये बहुत करीब था मामला। सही है। तो लेकिन बात ये है, देखें मैंने ये पहले भी की है कि ये कोई ऐसा छोटी छोटी चीज़ें होती हैं अफनान साहब जो कि एक बड़ी जो है वो रिफ्ट का बायस बनती हैं। ये रिफ्ट पानी से शुरू हुई थी, फिर किसानों वाले मामले पर भी अब वो बात कर रहे हैं, फिर इस इलेक्शन के ऊपर भी पीपल्स पार्टी काफ़ी ज़्यादा नून लीग से नाराज़ दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं आपके खिलाफ से। देखिए जो किसानों वाला मामला है ना, देखिए वो जो सपोर्ट प्राइस वाला इशू है उसको ज़रा थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि हुकूमत पंजाब 60 अरब रुपए का खाली इंटरेस्ट दे रही थी इस सपोर्ट प्राइस के लिए, क्योंकि कमर्शियल बैंकों से आप कर्जा लेते थे और फिर आप गंदम खरीदते थे। अब वो 60 अरब रुपए जो है बजाय कि आप किसानों पे लगाएं, आप जो है वो, और वो एक सर्कुलर डेट पंजाब का खड़ा हो गया था 300 अरब रुपए पे। सही है। तो उसको रोकने के लिए इन्होंने ये वाला काम किया है, और उसका फ़ायदा ये हुआ है कि बहुत ज़्यादा पैसा डायरेक्ट इन्वेस्ट हुआ है किसानों के लिए। अब जो जहाँ तक बात आ गई कनाज की, तो देखें हम कोई बहुत दूर नहीं है एक दूसरे के साथ। शुरू में तो इनके कुछ लीडरान ने ये कहा था कि हमें कोई कनाल मंजूर नहीं है, फिर अब कम से कम ये वाला मामला हो गया है कि बिलावल भुट्टो साहब ने भी कल कहा है कि हमें कनाल जो है वो बेसिकली ये वाली जो मेजर महफूज शहीद वाली कनाल है इसके ऊपर इशू है, बाकियों पे नहीं है। तो एक कनाल के ऊपर इशू रह गया है और इंशाल्लाह उम्मीद है या कहते हैं वो रिजॉल्व हो जाएगा। और जहाँ तक बोन ऑफ कंटेंशन है, यही है बोन ऑफ कंटेंशन है। लेकिन जो पानी की बात की, देखें पानी का जो फार्मूला है 1991 का अकॉर्ड है, उसके मुताबिक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर आप किसी मतलब कि या तो आप फिर कोई पर्टिकुलर आप बताएं ना कि हम इतना, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कहीं भी पानी नहीं है और ये लड़ाई पानी तक ही महदूद है, यानी कि इसका जो बुनियादी तनाज़ा पानी है पीछे, या पीछे मुहर्रिकात कुछ और भी हैं? ये जो लड़ाई बढ़ती जा रही है पीपल्स पार्टी नून लीग, देखिए इसके पीछे मुहर्रिकात तो बहुत सारे और भी हैं, लेकिन दायरा पानी इज़ अ फॉल्ट लाइन फॉर पाकिस्तान। और मुहर्रिकात कौन से हैं? और भी बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन फॉल्ट लाइन है पाकिस्तान का, और मैं ये समझता हूँ कि हमें इसके ऊपर बड़े जो है वो हमें बड़ा केयरफुली चलना चाहिए। ठीक है। और इसको ऐसा सच नहीं बनाना चाहिए कि सूबों की लड़ाई है यहाँ पर। हम सिंध का पानी, कोई अगर सिंध का कोई पानी चोरी करेगा तो हम सबसे पहले खड़े होंगे उसको रोकने के लिए। शर्मिला साहब, आप बजट तक अगर मामला जाता है तो फिर ये है आपके पास कि आप वोट ना दें जो फाइनेंस बिल है उसे? देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल बड़े वाज़ेह तौर पे एक बात कह दी कि अगर ये मंसूबा रद्द नहीं होता तो फिर हम आपके साथ नहीं खड़े रहेंगे, हम आवाम के साथ खड़े रहेंगे। इट्स वेरी क्लियर। इसके बाद तो किसी किस्म का किसी को कोई अभाम होना ही नहीं चाहिए। ठीक है। ये हुकूमत चल ही नहीं सकती। लेकिन मनी बिल पे वोट ना करना वो एक बड़ा पहला बड़ा इम्तिहान है मुस्लिम लीग नून का आने वाले 2 महीनों के अंदर। अगर बजट पास नहीं होगा तो फिर क्या होगा? हुकूमत चली जाएगी। बजट पास नहीं करा पाती हुकूमत तो हुकूमत गिर जाएगी। दैट्स द एंड। तो डू दे वांट टू गो टू दैट एक्सटेंट? ये PMLN के ऊपर द बॉल इज इन द कोर्ट ना। ये आज फैसला कर लें, अनाउंस कर दें मंसूबा रद्द कर दिया। बहुत शुक्रिया सेनेटर अफनानुल्लाह साहब आपका, और शर्मिला फारूकी साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आज की शो में इतना इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।